بے بسی میں ڈوبا انسان، مایوسیوں کی دلدل میں پھنسا انسان جب نا امید ہوتا ہے، اللہ اسے امید دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ انسان کو نا امید نہیں چھوڑتا، اور جب وہ امید دے تو خالی نہیں بھیجتا۔ زندگی ایک آزمائش ہے، اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اس کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ وہ کبھی تمہاری سنی انسنی نہیں کرتا، وہ تمہاری مقدر کی لکیروں کو تمہاری دعا سے جوڑے ہوئے ہے، اس لیے بار بار سجدے میں مانگی گئی ایک ہی دعا کے بدلے بار بار اس کا کن لکھ دیا گیا ہے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہے، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور جان لو، اگر کسی انسان کو کوئی چیز شدت سے چاہیے تو وہ تہجد پڑھا کرے۔ تہجد کے ٹائم دعائیں رد نہیں کی جاتی، جانتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے وقت خود اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے دن میں گناہ کیے رات کو بخشوا لو، اور جو رات کے گناہ ہیں ان کے لیے دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اپنے گناہ بخشوا لو۔ جاننا چاہتے ہو کہ انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ کس وقت ہوتا ہے؟ تو جان لو، اللہ کے قریب ہونے کا واحد عمل سجدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو سجدے کی حالت میں بہت پسند فرماتے ہیں اور اس کی سجدے میں مانگی گئی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے امید لگاؤ، صرف مجھ سے مانگو، تم میرے پاس آؤ، پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں گنجائش رکھی ہے، وہ تمہاری دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تم دیکھنا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کے لیے تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ دیکھنا، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ اس کو نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیا کن نہ کہے، تھک ہار کر امید چھوڑ دو اور وہ تمہارے لیے معجزہ نہ کرے۔ جب ہم تکلیف کی آخری حد پر ہوں اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے درد میں مبتلا انسان ڈھونڈ ہی لیتا ہے، سجدے میں تو وہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور جو پھر تکلیف کا سجدہ ہوتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں اللہ نہ ملے؟ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، تمہارے پکارنے سے پہلے وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہاری ایک ایک سسکی سنتا ہے، ایک ایک آنسو کو دیکھتا ہے، تمہاری بے جان آنکھوں کو دیکھتا ہے، تمہاری بات کو بہت دھیان سے سنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس تکلیف میں تم ہو اس کا واحد مرہم صرف اس کے پاس ہے۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا وہ دکھ جو ہمیں اللہ کی محبت کی پہچان کرواتے ہیں، اس سے باتیں کرنا سکھاتے ہیں، ٹوٹ کر سجدوں میں رونا سکھاتے ہیں، نمازوں سے تہجد تک لے جاتے ہیں، کن فیا کن کا مطلب سمجھاتے ہیں، جو تمہیں حقیقی معنی میں محبت کا مطلب سمجھاتا ہے۔ ٹوٹ کر اور رو کر جو تم میں سکون آتا ہے، دراصل وہ اس کی رحمت کا جواب ہوتا ہے۔ جب تمہارا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا ہوتا ہے تو تمہارا سر تھپتھپاتا ہے، تمہاری تکلیف کو کم کرنے کے لیے تمہیں سکون سے سلا دیتا ہے، پھر سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہمت دیتا ہے۔ جب تمہاری ہمت ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو کوئی ایسی آیت تمہاری نظروں سے گزار دیتا ہے کہ پھر سے تم میں ہمت پیدا کر دیتا ہے، ٹوٹنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا۔ جہاں تمہیں لگتا ہے تم اکیلے ہو، وہاں تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلا کر تھام لیتا ہے، آزمائش بھی لیتا ہے
لیکن تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دیکھو نا، تمہارا اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔